السلام علیکم دوستوں، سی ایس ایس کنسلٹنٹ سی ایس ایس ایٹ ہوم کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان افیئر کی پولیٹیکل موومنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں جو پری پارٹیشن کا ایک حصہ ہے۔ اس ویڈیو سیریز لیکچر سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے متعلق جو پاکستان افیئر میں ہیلپ فل ہوتا ہے ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے آپ کے ذہنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جنریٹ ہونے والے ڈفرینٹ ٹائپ آف ایگزام میں جو جتنے بھی کوسچن آتے ہیں ان کو کور کیا جائے تاکہ آنے والے ایگزام میں پری پارٹیشن میں سے کوئی بھی کوسچن آپ کا غلط نہ ہو۔ تو آتے ہیں ہم آج کے لیکچر ہے 9 نہرو رپورٹ۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر سائمن کمیشن پڑھا تھا۔ تو سائمن کمیشن فیل ہو گئی تھی۔ سائمن گوبیک کی آرگنائزیشن لگی تھی کیونکہ اس میں تمام ممبرانس جو تھے وہ برٹش تھے، اس میں کوئی بھی کانگریس یا مسلم لیگ سے کوئی بھی ممبر نہیں لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا یہ بڑا ڈی میرٹ تھا، وہ فیل ہو گئی تھی۔ آفٹر فیلور آف سائمن کمیشن آل پولیٹیشین ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ۔ سائمن کمیشن فیل ہونے کے بعد جو سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا قانون کی ڈیمانڈس جو ہے نا پبلش کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کانگریس نے ایک سیشن انٹروڈیوس کرایا جو کہ 28 اگست 1928 کو ہوا۔ کانگریس کنوینڈ آل پارٹی کانفرنس، یہ آل پارٹی کانفرنس تھا جو کہ 28 اگست 1928 میں ہوا۔ صرف اس میں ایک پارٹی نہیں تھی، وہ تھی مسلم لیگ۔ مسلم لیگ ڈڈ ناٹ اٹینڈ دس سیشن، مسلم لیگ نے یہ سیشن اٹینڈ نہیں کیا۔ البتہ 2 مسلم ضرور تھے اس سیشن میں جن کا نام تھا سر علی امام اور دوسرا شعیب قریشی، یہ 2 مسلم تھے، انہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا تھا۔ اور موتی لال نہرو اینڈ ہز سن جواہر لال نہرو ول آلسو پارٹیسپیٹڈ فرام کانگریس پارٹی، یہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ویسے تو یہ سارا کا سارا جو سیشن تھا یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کے لیے یہ کانگریس نے انٹروڈیوس کرایا تھا، لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ فگر تھے موتی لال نہرو اور اس کے بیٹے جواہر لال نہرو، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اینڈ کمیٹی ڈرافٹڈ اے رپورٹ نون ایز نہرو رپورٹ ان ہسٹری۔ تو دوستوں اس کا کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں، بس آپ اس میں سے اتنا یاد رکھیں کہ نہرو رپورٹ سائمن کمیشن فیل ہونے کے بعد اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کو شو کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ایک آل پارٹی کانفرنس انٹروڈیوس کرایا جس میں صرف مسلم لیگ نے شمولیت اختیار نہیں کی، باقی سب کانٹیننٹ کی تمام پولیٹیکل موومنٹ اپریکسلی 29 کا جو پولیٹیکل موومنٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور جو مسلم تھے وہ سر علی امام اور دوسرا شعیب قریشی۔ تو اب نہرو رپورٹ کی ڈیمانڈز کیا تھی اور مسلم لیگ نے اس میں کیوں شمولیت اختیار نہیں کی، اور ان کی کیا وجوہات تھی جو نہرو رپورٹ کو قائد اعظم نے ایز اے ہندو رپورٹ بھی قرار دیا تھا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے نہرو رپورٹ کے پوائنٹ پہ کہ نہرو رپورٹ اصل میں کیا تھی۔ اگر ہم نہرو رپورٹ کی مین ریکمنڈیشن کی بات کریں تو جو انہوں نے پہلی ریکمنڈیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا 1/3 سیٹس ان دا لیجسلیٹو کاؤنسل فار مسلم، کہ مسلمانوں کے لیے جو لیجسلیٹو کاؤنسل میں ہوگی وہ 1/4 ریپرزنٹیشن ہوگی، مطلب کہ 100 میں سے 25 سیٹیں مسلمانوں کو دی جائیں گی، جبکہ مسلم ور ڈیمانڈس 1/3، جبکہ مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہ یہ 1/3 ریپرزنٹیشن مسلمانوں کو ملنی چاہیے، مطلب 100 میں سے 33۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہندی وڈ بی آفیشیل لینگویج، کہ ہندی کو ہم جو ہے آفیشیل لینگویج کنسیڈر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اردو تھی، تو یہ لینگوسٹک کا بھی مسئلہ آ گیا۔ سیپریٹ الیکشن از ریجیکٹڈ، اٹ مینس جوائنٹ الیکشن ول بی ہیلڈ، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیپریٹ الیکشن نہیں ہوگی، جس طرح کے جوائنٹ الیکشن ہو رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے آگے ان فیوچر۔ تو لیکن مسلمانوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی۔ وہ کب سے ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے سیپریٹ الیکشن کی؟ شملہ ڈیپوٹیشن سے لے کے یہ چل رہے تھے، لیکن یہ کبھی نہرو صاحب کبھی جو ہے مان لیتے تھے بات اور کبھی اس سے مکر جاتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا دہلی مسلم پروپوزل میں چورا چوری انسیڈنٹ کا بہانہ بنا کے انہوں نے جو سول ڈس اوبیڈینس کو ختم کیا تھا، تو اس کے بعد
انہوں نے سیپریٹ الیکشن کو انہوں نے کہا کہ ہم سیپریٹ الیکشن کی جو حق ہے وہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے، لیکن اس سے پہلے چورا چوری انسیڈنٹ سے پہلے وہ اس چیز پہ متفق ہو گئے تھے۔ تو اور یہاں بھی اس چیز کا ثبوت آ گیا کہ یہ لوگ سیپریٹ الیکشن سے گھبرا رہے تھے، نہیں دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو۔ اینڈ دا فورتھ پوائنٹ ہے کہ نو ریزرویشن سیٹس فار مسلم ان پنجاب اینڈ بنگال۔ جو سب کانٹیننٹ کے بڑے بڑے صوبے تھے پنجاب اور بنگال، اس میں انہوں نے کہا کہ ان میں ریزرویشن سیٹ نہیں ہوں گی مسلمانوں کی، مطلب نو ویٹیج ہوگا، اور ریزرویشن بھی نہیں ہوگی اور ویٹیج بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے، یہ بھی ان کے لیے، لیکن وہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے جو پنجاب اور بنگال میں سیٹس زیادہ ہوں گی کیونکہ وہاں مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ تھی۔ سندھ سیپریٹڈ فرام بمبئی اینڈ اسٹیٹس ٹو NWFP ایز اے پروونس۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کنڈیشنلی سیپریٹڈ کیا تھا سندھ کو، صرف وہ بھی نہرو رپورٹ میں انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا وین سندھ جنریٹڈ ریونیو اٹ سیلف، کہ سندھ کو ہم الگ کر رہے ہیں بمبئی سے، لیکن یہ اس وقت ہوگا، اس کو ہم کنڈیشنلی سیپریٹڈ کہیں گے کہ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب سندھ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے، مطلب اپنے صوبے کو خود چلانے کا حق ہو۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک نیا صوبہ جو جیسے کوئی بنتا ہے وہ اپنا ریونیو یکدم سے کیسے جنریٹ کر سکتا ہے؟ وہ ضرور کچھ اسے فیڈرل یا سینٹر سے مدد ضرور ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے۔ تو ناظرینوں، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک نہرو رپورٹ کے میجر پوائنٹس تھے جو بلٹس میں نے لکھے تھے۔ اس میں جتنی بھی مسلمانوں نے ڈیمانڈس کی تھی اس کی انہوں نے نہرو رپورٹ میں اپوزٹ ہی کیا۔ ہم نے ڈیمانڈ کی 1/3، انہوں نے مانی 1/4۔ ہم نے کہا اردو آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ہندی۔ ہم نے کہا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق ملنا چاہیے شملہ ڈیپوٹیشن سے، جو انہوں نے مانا بھی کئی مرتبہ، لیکن پھر انہوں نے کچھ ملک کے خود حالات خراب کر کے اور کہا کہ سیپریٹ الیکشن نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ سیپریٹ الیکشن نہیں بلکہ جوائنٹ الیکشن ہوں گے۔ اور ہم نے کہا کہ سندھ کو الگ کریں بمبئی سے، لیکن انہوں نے کہا سندھ کو ہم بمبئی سے تب ہی الگ کریں گے جب وہ سندھ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرے گا۔ تو یہ تمام کی تمام جتنی بھی اس میں ڈیمانڈس تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور اسی وجہ سے قائد اعظم نے اس جو نہرو رپورٹ کو ایز اے ہندو رپورٹ کے نام سے منسوب کیا تھا۔ اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں، دس رپورٹ واز ڈائریکٹلی ہٹس دا مسلم ڈیمانڈس ان دی فارم آف امینڈمنٹ۔ یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے مسلمانوں کی جو حقوق ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈس تھی ان کو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے۔ صرف نام دیا گیا کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے وہ جو ڈیمانڈس تھی، رائٹس تھی، ان کو وہ ایبولش کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری کچھ پوائنٹس ہیں، یہ میں نے MR کاظمی کی بک سے لیے ہیں۔ قائد اعظم said prevented the Muslim League from accepting the Nehru report 28 December 1928۔ قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ نہرو رپورٹ پبلش ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک سیمینار انہوں نے بھی ارینج کیا، اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو یہ واضح کیا کہ اس نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے باز رہیں اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ہی آلسو کال نہرو رپورٹ ایز اے ہندو رپورٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندو رپورٹ ہے، یہ نہرو رپورٹ نہیں۔ تمام باتیں ہندوؤں کی لکھی گئی ہیں، اس میں مائنورٹی کو اگنور کیا گیا ہے۔ اگر حق دیا گیا ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ سے بھی کم۔ اور قائد اعظم کو اس دو چیزیں تھی جس سے بہت بڑا دکھ ہوا تھا، ایک مہاراجہ محمود آباد کے تھے اور دوسرے MC چاگلا، وہ بہت ہی ان کے کلیگ تھے، ان کے قریب تھے، انہوں نے بھی نہرو رپورٹ پہ سائن کیا تھا۔ اور دوسری بات ان کو دکھ اس چیز کا ہوا کہ عبدالکلام آزاد وہ کلکتہ میں اس نہرو رپورٹ کو میجورٹی دلانے میں ناکام رہے تھے۔ تو یہ 2-3 لیڈر مطلب پرسن تھے جنہوں نے قائد اعظم کو بہت ہرٹ کیا۔ اس کے بعد اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہرو رپورٹ کو قائد اعظم نے 14 پوائنٹس اناؤنس کیے۔ جب سب کانٹیننٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ڈیمانڈ شو کی تو اس کے بعد قائد اعظم بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی اپنے 14 پوائنٹس بتائے کہ ہم مسلمان اس 14 پوائنٹ کی ڈیمانڈ پہ اگر کوئی ہم سے اتفاق کرنا چاہے اس بنیاد پہ ہی کچھ ہو سکتا ہے سب کانٹیننٹ کا، ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہرو رپورٹ ہو یا کوئی بھی سائمن کمیشن ہو، کوئی منظور نہیں۔
آئی ہوپ دوستوں کہ یہ آپ کو سائمن نہرو رپورٹ کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر میں اس کو 1 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں وہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ نہرو رپورٹ سائمن کمیشن کے فیل ہونے کے بعد سب کانٹیننٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک سیشن انٹروڈیوس کرایا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی، صرف مسلم لیگ کے سوا تمام پولیٹیکل پارٹی نے شمولیت اختیار کی، اور وہاں پہ مسلم 2 پرسن تھے، ایک سر علی امام تھے، دوسرا شعیب قریشی تھے، اور اس کی میجر ریکمنڈیشن 1/4 سیٹ ان لیجسلیٹو کاؤنسل، ہندی وڈ بی آفیشیل لینگویج، سیپریٹ الیکشن از ریجیکٹڈ، نو ریزرویشن سیٹس فار مسلم ان پنجاب اینڈ بنگال، اینڈ سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بمبئی ان کیس سندھ اٹ جنریٹڈ ریونیو اٹ سیلف، اینڈ اسٹیٹس آف NWFP ایز اے پروونس۔ تو اس میں بس یہ آپ نے کنسیپٹ لینا ہے کہ یہ نہرو رپورٹ نہیں بلکہ ہندو رپورٹ تھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر قائد اعظم نے جو 14 پوائنٹس دیے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔